نیا دن ہے صبح پھر آئی ہے دیکھو، لبوں پر ہے ذکر خدا ذکر آقا، لبوں پر ہے ذکر خدا ذکر آقا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم پر درود پاک پڑھنے کی بے شمار فضیلتیں ہیں۔ حضرت امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں ان الدعاء موقوف بین السماء والارض لا يصعد منه شيء حتى تصلی علی نبیک۔ سبحان اللہ۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بے شک دعا آسمان و زمین کے درمیان ٹھہری رہتی ہے، اس میں سے کوئی چیز اوپر کی طرف نہیں جاتی جب تک تم اپنے نبی پر درود پاک نہ پڑھ لو۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک پر درود پاک پڑھنا گویا یوں سمجھیے کہ دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ ہے۔ درود پاک پڑھتے ہیں دعائیں قبول ہوتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بالا پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنا نصیب فرمائے۔ آئیے ناظرین، مل کر اس پروگرام کے شروع میں ہم سب درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے ساتھ پروگرام میں آج گفتگو کرنے کے لیے ماشاءاللہ کرم فرما ہیں، تشریف لائے ہیں مولانا قاری احمد رضا مدنی صاحب، اور انہی کے ساتھ مولانا صوبان مدنی صاحب بھی ماشاءاللہ تشریف فرما ہے۔ نعت پاک پڑھنے کے لیے ہمارے ساتھ آج ہمارے شاہ نواز بھائی نے کرم فرمایا ہے۔ انشاءاللہ کلام بھی سنیں گے اور بہت سارے گفتگو بھی کریں گے۔ آئیے عشق رسول میں جھومنے کے لیے آپ سب تیار ہو جائیں اور شروع میں ایک کلام کو شامل کرتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھولے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، کھولے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، نظارہ کروں میں، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، نظارہ کروں میں، دل و جان ان پر نثارہ کروں میں، نثارہ کروں میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھولے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، خدا رب آپ کے دم ہے لبوں پر، کے دم ہے لبوں پر، خدا رب آپ کے دم ہے لبوں پر، کے دم ہے لبوں پر، میں واپسی تو نظارہ کروں میں، نظارہ کروں میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھولے آنکھ صلی
اعلیٰ کہتے کہتے کھولے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے مجھے اپنی رحمت سے تو اپنا کر لے، ہاں تو اپنا کر لے، مجھے اپنی رحمت سے تو اپنا کر لے، تو اپنا کر لے، سوا تیرے سب سے کنارہ کروں میں، کنارہ کروں میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھولے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے تیرا ذکر لب پر خدا دل کے اندر، خدا دل کے اندر تیرا ذکر لب پر خدا دل کے اندر، خدا دل کے اندر یوں ہی زندگانی گزارا کروں میں، گزارا کروں میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھولے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے کھولے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے دم واپسی تک تیرے گیت گاؤں، تیرے گیت گاؤں، محمد محمد پکارا کروں میں، پکارا کروں میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھولے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے خدا خیر سے لائے وہ دن بھی نوری، وہ دن بھی نوری، خدا خیر سے لائے وہ دن بھی نوری، وہ دن بھی نوری، مدینے کی گلیاں بہارا کروں میں، بہارا کروں میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھولے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے کھولے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے صلو علی الحبیب حبیب حبیب محمد۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ اللہ کرے کہ ہمیں ایسا دن آئے کہ ہم رات کو سوئیں، اللہ کرے کہ دیدار محبوب نصیب ہو جائے۔ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے، اللہ کرے کہ ہماری آنکھیں کھلیں اور نبی پاک کے ترانے جاری ہوں۔ اللہ کریم وہ صبح ہم سب کو نصیب فرمائے، اور ہمارا تو پروگرام بھی ایک نئی صبح ہے، اللہ کرے ہم سب کو بھی ایسی صبح دیکھنا نصیب ہو۔ ناظرین کرام، الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ایک نئی صبح، اور اس پروگرام میں ہم ایک کسی خاص ٹاپک کے اوپر گفتگو کرتے ہیں تاکہ ہمارے ناظرین کو، ہمارے ویورز کو، دیکھنے والوں کو جہاں کلام سننے کو مل رہے ہیں وہیں پر ساتھ ساتھ علم دین کا خزانہ بھی ہاتھ آئے،
اور علم دین کے حوالے سے بھی کچھ نہ کچھ سیکھنے کا موقع ملے۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آج ایک اہم ٹاپک کے اوپر گفتگو کریں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے یادگاری امت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، وہ کریم آقا، وہ عظیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جنہوں نے جلوتوں میں، خلوتوں میں، پیارے آقا نے دن میں، رات میں، صبح و شام، پیدائش سے لے کر اپنی مبارک جوانی کی عمر تک، جوانی کی عمر سے لے کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال ظاہری تک ہر وقت اپنے امتیوں کو یاد رکھا، بلکہ یہاں تک کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر مبارک کے اندر اتارا گیا تو وہاں پر بھی جو صحابہ کرام جنہوں نے تدفین میں جو شریک ہوئے تھے ان کا کہنا ہے کہ پیارے آقا امت کو یاد فرما رہے تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح اپنی امت کو یاد فرمایا، ہمارے آقا ہم پر کتنے مہربان ہیں۔ فکر امت میں راتوں کو روتے رہے، عاصیوں کے گناہوں کو دھوتے رہے، کتنی محنت سے کی تم نے تبلیغ دی، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام۔ نبی پاک کی شفقتیں، نبی پاک کی عنایتیں ہیں یقیناً جو آج ہم یہ نعمتیں اٹھا رہے ہیں۔ اللہ پاک کی رحمت ہے، اللہ پاک کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جیسی اتنی عظیم نعمت عطا فرمائی ہے۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آج نبی پاک کی رحمت اور نبی پاک کی خاص طور پر جو امتیوں کے لیے رحمت ہے، سبحان اللہ، وہ کیسی عظیم الشان ہے، اس پر گفتگو کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں احمد رضا بھائی، انشاءاللہ قاری احمد رضا صاحب کی طرف بڑھوں گا۔ کیا فرماتے ہیں قاری صاحب آج کے ٹاپک کے حوالے سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک کی جو رحمت ہے اپنی امتیوں کے لیے اس کو کس انداز سے بیان کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جی علی بھائی، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کیا ہی پیارا شعر ارشاد فرماتے ہیں اپنے شعر کے اندر، نعتیہ کلام کے اندر، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، سبحان اللہ، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے۔ واقعی میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں ہر لمحے یاد رکھا ہے، اپنی دکھیاری امت، غمخوار امت کے لیے ہر دم روتے رہے ہیں۔ سورہ نساء کی ایک آیت مبارکہ کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ مجھے قرآن مجید پڑھ کر سناؤ۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو پڑھ کر سناؤں حالانکہ آپ پر ہی قرآن نازل ہوا ہے؟ ارشاد فرمایا، ہاں تم پڑھ کر سناؤ مجھے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ نساء کی یہ آیت پڑھی، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ ترجمہ کنز العرفان، تو کیسا حال ہوگا کل قیامت کے دن جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے، اور اے حبیب تمہیں ان سب پر گواہ اور نگہبان بنا کر لائیں گے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے عبداللہ ابن مسعود بس کرو، اب تمہارے لیے یہی کافی ہے۔ میں حضور پرنور صلی اللہ تعالی وسلم کی طرف متوجہ ہوا تو دیکھا کہ آپ کی مبارک آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، آنسو روا ہیں۔ آپ دیکھیں علی بھائی، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آیت کریمہ پڑھی جس کا ترجمہ یہ ہوا کہ کل قیامت کے دن کیا حال ہوگا کہ جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے، اور اے حبیب تمہیں ان سب پر گواہ اور نگہبان بنا کر لائیں گے۔ اب کل قیامت کے دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو گواہ بنا کر، نگہبان بنا کر پیش کیا جائے گا، تو ظاہر سی بات ہے اگلے پچھلوں کے جو بھی گناہ ہوں گے، جو نافرمانیاں ہوگی، وہ ساری عیاں ہوگی، ظاہر ہوگی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ دیکھا نہیں جائے گا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت رسوا ہو رہی ہوگی۔ اس وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام گریہ وزاری فرمانے لگے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ واقعی میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کے لیے کتنی فکر مند ہے، کتنا امت کا درد ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ ترجمہ کنز العرفان، بے شک تمہارے پاس تشریف لائے تم میں سے وہ رسول جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا بہت بھاری ہے۔ یعنی امت اگر کوئی تکلیف میں، کوئی مشقت کے اندر مبتلا ہو تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ گرا گزرتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ بہت بھاری پڑتا ہے۔ اور آگے فرمایا، تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے، مسلمانوں پر کمال و مہربان۔
تو دیکھیں یہاں پر علی بھائی آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کا مشقت میں پڑنا آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر گرا یعنی بہت بھاری پڑتا ہے، جیسا کہ صحیح مسلم کے اندر حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور پنور صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 3 سوال عطا فرمائے، تو میں نے 2 سوال تو دنیا کے اندر ہی مانگ لیے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مجھے 3 سوال دیے گئے کہ اے محبوب تمہیں جو مانگنا ہو وہ مانگو، تمہارا سوال پورا کیا جائے گا۔ اب علی بھائی دیکھیں آپ، صحیح مسلم کی حدیث پاک میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مجھے 3 سوال دیے تو 2 سوال تو میں نے دنیا کے اندر ہی مانگ لیے، اور وہ 2 سوال بھی کیا مانگے اللہ کی بارگاہ میں؟ اللہم اغفر لی امتی، اللہم اغفر لی امتی، اے مولا میری امت کی مغفرت فرما، اے مولا میری امت کی مغفرت فرما۔ یہ 2 سوال تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا میں مانگے، وہ بھی اپنی امت کی مغفرت کے لیے مانگے، اپنی امت کی مغفرت کے لیے دعا کی، اور ایک سوال کل قیامت کے دن کے لیے، آخرت کے دن کے لیے اٹھا کے رکھا۔ تو وہ بھی جو سوال اٹھا کے رکھا ہے، وہ بھی دعا جو اٹھا کے رکھی ہے، تو وہ بھی یہی ہے کہ کل قیامت کے دن جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا تو میں اپنی گنہگار امت کے لیے مغفرت کا اللہ کی بارگاہ میں سوال کروں گا۔ اب اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فتاوی رضویہ میں فرماتے ہیں، اے گنہگاران امت، کیا تم نے اپنے مالک و مولا صلی اللہ تعالی وسلم کی یہ کمال رحمت اپنے حال پر نہ دیکھی کہ بارگاہ الہی میں 3 سوال عطا کیے گئے کہ اے محبوب جو مانگو تمہیں عطا کیے جائے گا؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ 2 سوال بھی اللہ کی بارگاہ میں رکھے، تو اپنی ذات کے لیے نہیں رکھے، نہ اپنے کنبے قبیلے کے لیے رکھے، نہ اپنے اہل بیت کے لیے رکھے، بلکہ اپنی گنہگار امت کے لیے، اپنی غمخوار امت کے لیے وہ 2 سوال آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا میں مانگے، اور تیسرا سوال وہ کل قیامت کے لیے اٹھا کے رکھ دیا۔ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فتاوی رضویہ میں فرماتے کہ واللہ العظیم، قسم اللہ کی جس نے انہیں آپ پر مہربان کیا، ہرگز ہرگز کوئی ماں اپنے عزیز پیارے اکلوتے بیٹے پر کبھی بھی اتنی مہربان نہیں ہوگی جس قدر وہ اپنے ایک امتی پر مہربان ہوتے ہیں۔ تو علی بھائی آپ دیکھیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی دکھیاری امت کے لیے کتنے فکر مند ہیں، کتنے غم کے اندر رہتے ہیں۔ علامہ سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری زندگی بھر امتی 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 کرا، مگر ہم ہیں کہ صحیح طریقے سے اپنے نبی کو یاد نہیں کرتے، اپنے نبی کا نام نہیں لیتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت کیا ہی خوب وہ شعر ارشاد فرماتے ہیں نا کہ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک کاش کہ ہمیں یہ نصیب ہو نبی پاک کی جو ہے ہم بھی یاد کریں، اور نبی پاک نے ہمیں پوری زندگی امتی امتی سمجھو کہ فرماتے رہے۔ ایک مرتبہ نبی پاک کا امتی جو کہنا، صرف ایک مرتبہ جو کہنا ہے، ہم تو اس کا بھی حق ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ وہ کیسا جو ہے وہ نبی پاک کا یہ ہم پر احسان ہے۔ آپ دیکھیں تو صحیح قیامت کا دن بھی ہوگا نا، ماں جب ایک لوتے کو بیٹے، اعلیٰ حضرت نے بتایا نا کہ جب اس وقت ماں جو ہے نا اپنے بیٹے کو چھوڑ رہی ہوگی، باپ اپنے بچوں سے بھاگ رہا ہوگا، اس وقت بھی پیارے آقا، یہ تو دنیا کے اندر جو رحمت ہے وہ تو ہے ہی۔ اپنے ماشاءاللہ سنا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح جو ہے نا گریہ وزاری کر رہے ہیں اپنی امت کے لیے۔ قیامت کے دن بھی جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح اپنی امت کو یاد کر رہے ہوں گے۔ وہ ماں کہ جو اپنے بچوں سے سب سے زیادہ محبت کرتی ہے، یہ دیکھا جاتا ہے دنیا کے اندر ماں باپ سے زیادہ دنیا کے اندر لوگ جو ہیں ان سے زیادہ محبت، سچی محبت کون کرتا ہے؟ لیکن قیامت کا دن وہ ہوگا کہ یہ بھی بھاگ رہے ہوں گے۔ تو اعلیٰ حضرت نے اسی بات کی طرف اشارہ کیا اور کہتے ہیں کہ ماں جب ایک لوتے کو چھوڑے، آ آ کہہ کے بلاتے یہ ہیں، اور باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہیں۔ نبی پاک کی رحمت ہی علی شان ہے۔ اور اس طرح کے کئی واقعات ہمیں احادیث کے اندر بھی ملتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اپنے امتیوں کو کس طریقے سے جہنم سے نکالیں گے، کس طرح جہنم کی طرف جو ہے ان کو جانے سے بچائیں گے، جنت کی طرف لے کر جائیں گے۔ اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں۔ میں چاہوں گا کہ سبحان میں کوئی اگر اس طرح کا واقعہ آپ بیان کر دیں کہ جس سے ہمیں مزید پتہ چلے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام قیامت کے دن بھی ہمیں کس طرح یاد فرمائیں گے اور کس طرح پیارے آقا ہمیں جہنم سے چھڑا کر جنت کی طرف لے کر جائیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ علی بھائی، ہمارے قاری صاحب نے ماشاءاللہ ابھی 3 سوالوں کے حوالے سے تذکرہ فرمایا جی، تو اسی میں سے ایک سوال آخرت کے حوالے سے تھا۔ کیا بات۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آخرت میں اپنی امتی کے لیے ایک سوال کریں گے، سبحان اللہ، امتی کے حق میں ایک سوال کریں گے۔ تو اسی کی ایک جھلک انشاءاللہ آج ہم واقعے کی صورت میں انشاءاللہ سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر
رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ امت پر مہربان محبوب رحمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن حضرت سیدنا آدم علیہ السلام عرش کے قریب ایک وسیع میدان میں کھڑے ہوں گے، ٹھہرے ہوں گے۔ وہاں ٹھہر کر حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام اپنے امتی میں سے جو جنت کی طرف جا رہا ہوگا اس کی طرف بھی ملاحظہ کریں گے، ان لوگوں کی طرف بھی نظر کریں گے۔ اسی طرح ایک اور گروہ ہوگا جو دوزخ کی طرف جا رہا ہوگا، تو اس گروہ کی طرف بھی حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام نظر فرمائیں گے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام ان چیزوں کو دیکھ رہے ہوں گے تو اس میں سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک امتی دوزخ کی طرف جا رہا ہوگا۔ جب آدم علیہ السلام یہ نظارہ دیکھیں گے تو فوراً پکار اٹھیں گے، یا احمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا احمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حضرت آدم علیہ السلام پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پکاریں گے اور کہیں گے کہ آپ کا ایک امتی دوزخ کی طرف جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اب اس وقت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام کو جواب دیتے ہوئے کہیں گے کہ اے ابو البشر، کیا بات ہے؟ سیدنا آدم علیہ السلام سارا ماجرا سنائیں گے۔ یہ سن کر پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بڑی چستی کے ساتھ فرشتوں کے پیچھے ہو جائیں گے اور فرشتوں سے کہیں گے کہ ٹھہر جاؤ۔ فرشتے عرض گزار ہوں گے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ ہیں، ہم اسی کا حکم مانتے ہیں، اس کی کوئی نافرمانی نہیں کرتے ہیں، جو کام ہمیں دیا جاتا ہے وہ ہم کر گزرتے ہیں۔ پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم افسردہ ہوں گے، افسردہ ہونے کے بعد اپنے بائیں ہاتھ سے داڑھی پکڑیں گے اور عرش کی طرف اشارہ کر کر اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض گزار ہوں گے کہ اے اللہ عز و جل، اے پاک پروردگار، تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ امت کے بارے میں تو مجھے کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اتنے میں عرش سے ندا آئے گی، اللہ پاک ندا دے گا کہ اے فرشتو ٹھہر جاؤ اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ سبحان اللہ۔ فرشتے اس شخص کو لے کر جنت کی طرف جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اتنے میں وہ شخص جسے کچھ دیر پہلے دوزخ کی طرف لے جایا جا رہا تھا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم سے جسے جنت کی طرف لے جایا جائے گا، وہ شخص کہے گا رک جائیے، ان سے بات تو کرنے دو جس نے مجھے جنت کی طرف بھیجا ہے۔ پھر فرشتے ٹھہر جائیں گے، وہ شخص کہنے لگے گا کہ آپ کون ہیں، آپ کا چہرہ کتنا خوبصورت ہے، آپ کتنے حسین ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ میں تیرا نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہوں، اور یہ جو کاغذ جس کو میں نے تیرے میزان پر رکھا یہ وہ درود پاک ہے جس کو تو مجھ پر بھیجا کرتا تھا، اور اس نے تجھے پورے طریقے سے نفع پہنچایا، یا جتنا تجھے چاہیے تھا یا جتنے کی تجھے ضرورت تھی اتنا تجھے نفع پہنچایا۔ سبحان اللہ۔ علی بھائی، جیسا کہ ہمارے صوبان بھائی نے میزان کی بات کری کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام میزان پر وہ کاغذ کا ٹکڑا رکھیں گے جس سے وہ میزان کا پلڑا، نیکیوں کا جو پلڑا ہے وہ بھاری ہو جائے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن یا رسول اللہ نفسا نفسی کا عالم ہوگا، تو اس وقت میں آپ کو کہاں پر ڈھونڈوں، کہ آپ کی گنہگار امت آپ کو کہاں پر تلاش کرے؟ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے انس، مجھے 3 جگہ تلاش کرنا، میں 3 جگہ پر مل جاؤں گا۔ بولے یا رسول اللہ کون سی وہ 3 جگہ؟ بولے سب سے پہلے مجھے میزان پر تلاش کرنا، میں میزان پر اپنے گنہگار امتیوں کے جو نیکیوں کا پلڑا ہے وہ بھاری کر رہا ہوں گا۔ اگر وہاں مجھے نہ پاؤ تو مجھے پل صراط پر تلاش کرنا، میں وہاں پر رب سلم کی صدا لگا کر اپنے گنہگار امت کو پل صراط سے پار لگا رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور اگر وہاں مجھے نہ پاؤ تو پھر مجھے حوض کوثر پر تلاش کرنا، میں حوض کوثر پر اپنی گنہگار امت کو جام کوثر بھر بھر کے پلا رہا ہوں گا، اور جو قیامت کی گرمی کی جو پیاس ہے، شدت پیاس ہے، وہ میں مٹا رہا ہوں گا۔ تو آپ دیکھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایسے اس وقت نفسا نفسی کا عالم میں بھی ان 3 جگہوں پر، حالانکہ یعنی روایتوں میں یہ ملتا ہے کہ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اور خوف نہیں ہوگا، کوئی اور خوف نہیں ہوگا، کہ ماشاءاللہ آپ تو انبیاء کرام کے سردار ہیں، اللہ پاک نے اتنا بڑا مرتبہ عطا فرمایا، لواء الحمد
آپ ہی کے ہاتھ میں ہوگا، آپ کو کوئی فکر نہیں ہوگی، لیکن صرف اپنی امت کی فکر میں ہوں گے، صرف اپنی امت کی فکر ہوگی. اور یہ ایسی جگہوں پر جہاں پر یعنی کہ سمجھو امت کے سمجھو گرفتار ہونے کے چانسز ہو گئے، امت پکڑ میں آ رہی ہوگی، ٹھیک ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر پہنچ کر ان کی مدد فرمائیں. سبحان اللہ. وہ اعلیٰ بڑی پیاری بات کہتے ہیں نا، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. یہ شعر مل کے پڑھ لیتے ہیں. فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. نبی پاک کو سچے دل سے پکاریں گے، نبی پاک ضرور ہماری مدد فرمائیں گے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو، اپنے غلاموں کو بہت چاہتے ہیں، بہت محبت فرماتے ہیں. آپ دیکھیں نا روایتوں کے اندر ہمیں اس طرح کی چیزیں ملتی ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام رات بھر اپنے امتیوں کے لیے کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کر رہے ہیں، اتنا لمبا طویل قیام کر رہے ہیں. کس وجہ سے؟ اپنی امتیوں کے لیے. امتی امتی رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے. اگر پیدائش سے نبی پاک علیہ السلام کی جو پوری زندگی ہے، میرے آقا کے اعلان نبوت کے بعد کے جو معاملات ہیں، پھر آگے تک کے جو سارے معاملات ہیں، آپ دیکھیں نا، ان کے اندر ہمیں یہی ملتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی امت کا کیسا درد. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کرام کے ساتھ جو اتنا وقت بتانا وہ کیوں تھا؟ اسی لیے کہ میں ان کو کچھ سکھا دوں. یہ جو میرے صحابہ ہیں، یہ ظاہری بات ہے نبی پاک کے امتی ہیں، جو ہیں یہ مطلب کہ جہنم سے بچ جائیں، اللہ کے نیک بندے بن جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت ان کو حاصل ہو جائے، علم دین سکھانا، لوگوں کو دین کی باتیں سکھانا، وقتاً فوقتاً مختلف جگہوں پر جا کر دورے کرنا. وجہ کیا ہے؟ لوگ جہنم سے بچ جائیں اور جنت کے قریب ہو جائیں. یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ظاہری بات ہے کہ اسی لیے یہ سب کچھ کیا ہے. بالکل. دیکھیں علی بھائی، آپ پیدائش سے لے کر کل قیامت تک کا اگر نقشہ دیکھیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز دیکھیں امت کے درد کے حوالے سے. کتابوں کے اندر یہ باتیں ملتی ہیں، یہ روایتیں ملتی ہیں. جیسا کہ جب آپ کی پیدائش ہوئی تو آپ کے ہونٹ مبارک جنبش کر رہے تھے، ہل رہے تھے. تو کسی نے سنا تو دیکھا تو آپ ہے نا یہی آپ تسبیح پڑھ رہے تھے، یہی اپنے لب مبارک سے اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے تھے، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، اے مولا میری امت کو میرے حوالے کر دیں، اے مولا میری حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے. حق نے فرمایا کہ بخشا، حق نے فرمایا کہ بخشا، الصلاۃ والسلام میں شہنشاہ مدینہ، الصلاۃ والسلام. آقا علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہو رہے ہیں تو اپنی امت کو یاد کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں، رب حبلی امتی، اے مولا میری امت کو میرے حوالے کر دے، اے مولا میری امت کو بخش دے، اے مولا میری امت کی مغفرت فرما دے. صرف پیدائش کے وقت ہی نہیں، آپ جب جوان ہوتے ہیں، ٹھیک، آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب اعلان نبوت فرماتے ہیں تو آپ چاہے پہاڑوں میں ہو یا غاروں میں ہو یا جنگلوں میں ہو یا بیابانوں کے اندر ہو، وہاں پر بھی سجدے میں رو کر اللہ کی بارگاہ میں بس ایک ہی دعا کر رہے ہیں، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، اے مولا میری امت کو بخش دے، اے مولا میری امت کی مغفرت فرما دے. یہاں تک کہ راتوں کو دیر تک قیام کر رہے ہیں، راتوں کو دیر تک عبادت کر رہے ہیں. عبادت کرنے کی وجہ سے آپ کے پیر مبارک کے اندر ورم آ جا رہا ہے، سوجن آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی صدا کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے قرآن مجید میں، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، کہ اے حبیب
قیام کرو، نصفہ اوین قس منہ قلیلا، یا آدھا قیام کر دو، آدھی رات قیام کرو۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کے لیے، اپنی گنہگار امت کے لیے راتوں میں اٹھ اٹھ کر دعائیں مانگ رہے، یہاں تک کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کا موقع آیا، ٹھیک ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب ظاہری دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے، جب آپ کو قبر میں رکھا گیا، اس وقت بھی ایک صحابی رسول کہتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک ہونٹ یہ جنبش کر رہے تھے، تو میں نے کان لگا کر سنا تو اس وقت بھی بس یہی صدا تھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لب مبارک پر، امتی امتی، اے مولا میری امت کو میرے حوالے کر دیں، اے مولا میری امت کو بخش دے۔ پھر یہیں تک ہی نہیں، کل قیامت کے دن، کل محشر کے دن، حالانکہ قیامت کا دن یہ 50,000 سال کا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی، ٹھیک ہے، کل قیامت کے دن یعنی کہ انسان بھائی سے بھاگ رہا ہوگا، ماں باپ سے بھاگ رہا ہوگا، اپنی اولاد سے بھاگ رہا ہوگا، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی۔ یہ کتنی زبردست نبی پاک علیہ السلام کی اپنی امت سے محبت ہے، کیسا یہ سبحان اللہ، سنتے ہیں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے کہ جب ہر کوئی گویا کہ ساتھ چھوڑ دے گا، اس وقت نبی پاک علیہ السلام ہمارے کام آئیں گے، اپنے رب سے بخشوائیں گے انشاءاللہ۔ پھر وہ اس دن تو وہ نبی پاک علیہ السلام کی جو شفاعت عام ہوگی، اس وقت جو محشر کا عالم ہوگا، وہ بڑی پیاری بات کہی ہے نا، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو بھی نبی پاک علیہ السلام کی شفاعت عطا فرمائے۔ چونکہ وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، میں چاہوں گا آخر کے اندر مزید صوبان بھائی نبی پاک علیہ السلام کی جو اپنی امت سے محبت ہے، اس کی مزید کچھ مثالیں اگر آپ دیں، نبی پاک نے کس کس انداز سے اپنی امت کے لیے شفقت فرمائی۔ یہ تو اگر دیکھا جائے تو نبی پاک کی پوری زندگی ہی اپنی امتیوں کو یاد کرنے میں گزری، اپنی امت کے لیے فکر مند رہے، پیارے آقا ہر موڑ پر ہی اپنے امتیوں کے لیے خیر خواہی کرتے رہے، اپنے امتیوں کے لیے کڑتے رہے، ان کے لیے دعائیں کرتے رہے، ان کے لیے امداد فرماتے رہے، اور آج بھی الحمدللہ نبی پاک کا غلام، نبی پاک کا عاشق سچے دل کے ساتھ نبی پاک کو پکارتا ہے۔ بڑی پیاری بات کہی نا، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ تو یہ تو پیارے آقا علیہ السلام نے پوری زندگی ہی اپنے امتیوں کو یاد رکھا، ان کے لیے دعائیں فرماتے رہے، رب سے التجائیں کرتے رہے۔ لیکن مزید میں چاہوں گا کہ کچھ جو موٹی موٹی باتیں ہیں نبی پاک علیہ السلام کی جو اپنی امت سے شفقت اور محبت کا ایک جو والہانہ انداز ہے، کچھ مثالیں ہمارے ناظرین کو ضرور بتائیں۔ ویسے علی بھائی، اس کو میں ایک حدیث پاک کے پیرائے میں بیان کرنا چاہوں گا۔ حدیث پاک ہے، ان الدین یسر، دین بہت آسان ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی کی جھلک ہمیں یہاں نظر آتی ہے کہ ایک مرتبہ صحابہ اکرام جمع تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب بندوں پر حج فرض فرمایا تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خطبے کے لیے کھڑے ہوئے اور فرمایا، ایھا الناس قد فرض اللہ علیکم الحج فحجوا، اے لوگو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر حج فرض فرمایا ہے، تم حج کرو۔ تو صحابہ اکرام کو گمان ہوا کہ شاید ہر سال کرنا ہے یا بار بار کرنا ہے۔ تو ایک صحابی رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا ہر سال ہے؟ یہ سوال 3 مرتبہ انہوں نے کیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خاموش رہے اور فرمایا کہ اگر لو قلت نعم لوجبت، اگر میں ہاں کہتا تو وہ ہر سال جو ہے فرض ہو جاتا۔ اسی طرح اور بھی کچھ مثالیں ہیں، یعنی ہر سال امتی کے لیے حج پر آنا یہ تھوڑا سا مشقت کا معاملہ ہے، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امتی کے حق میں شفقت کر دی، آسانی کر دی ان کے لیے۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک ملتی ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل صلاۃ،
اگر میری امت پر مشقت نہ گزرتا تو میں انہیں ہر نماز کے وقت مسواک کا حکم دیتا. تو یہاں پر بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امت کے حق میں شفقت فرمائی. سبحان اللہ. اسی طرح اور بھی مثالیں ہیں. ایک روایت ہے انشاءاللہ اس کو میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا کہ ایک مرتبہ شیطان نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں شکل بدل کر بوتل ہاتھ میں لیے آیا اور آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہنے لگا کہ یہ وہ بوتل ہے کہ جس سے میں نزع کے وقت آپ کے امتی کو اس بوتل کے ذریعے سے بہکاتا ہوں اور اس بوتل کے بدلے ان کا ایمان چھین لیتا ہوں. اللہ. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم افسردہ ہوئے, رونے لگے, یہاں تک کہ اہل بیت اطہار جو آپ کے آس پاس بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی رونے لگے. فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی بھیجی, اے میرے محبوب آپ غم مت کیجئے, میں بحالت نزع اپنے بندوں کو شیطان مکار کے فریب سے ضرور بچاؤں گا. سبحان اللہ. تو یہ بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہم پر شفقت ہے. اسی طرح نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے راتوں کو جو قیام آپ فرمایا کرتے تھے اس میں ہمیشگی آپ نے نہیں برتی, فقط اس وجہ سے کہ کہیں میری امت پر فرض نہ ہو جائے. اس طرح کی اور بھی روایتیں ملتی ہے کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فقط اس لیے عمل میں مواظبت نہیں فرمایا, ہمیشگی نہیں اختیار کی, فقط اس لیے کہ یہ میری امت پر فرض نہ ہو جائے. دیکھیں نا اس طریقے سے وہ نماز میں امام کے لیے رات جو قرات کو لمبی کرنے سے منع فرما دیا کہ امت کے لیے مشقت اس میں نہ ہو جائے. صوم وصال جو ہے پیارے آقا نے اس سے امت کو منع فرما دیا کہ یہ تم نہ رکھو. پیارے آقا خود رکھتے تھے, یعنی ایک روزہ کے بعد دوسرا پے در پہ دوسرا روزہ بغیر سحری کے, لیکن پیارے آقا نے اپنی امت کو منع فرما دیا اس وجہ سے کہ میری امت پریشان نہ ہو جائے, میری امت مشقت میں. اس طرح کی اور بھی کئی مثالیں ہیں. سبحان اللہ. اللہ پاک اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں سچی محبت عطا فرمائے. اعلیٰ حضرت بڑی پیاری بات کہتے ہیں نا, اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا, رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دی ہیں. اللہ اکبر. اللہ پاک ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت عطا فرمائے. ناظرین کرام, بہت سارے گفتگو ہم نے سنی ہے. اب آئیے آخر میں ہم جائزہ کرتے ہیں اپنا نا. ہم نبی پاک کے امتی ہیں, نبی پاک کے چاہنے والے ہیں, نبی پاک کے غلامی کا دم بھرتے ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو پوری زندگی ہمیں یاد فرماتے ہیں. ابھی آپ نے سنا ماشاءاللہ ہمارے اسلامی بھائی سے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہو رہے ہیں, رب حبلی امتی, اس وقت ورد چل رہا ہے. پھر پیارے آقا جب بڑی عمر کو ہوتے ہیں, پیارے آقا کے جوانی کے ایام آتے ہیں, اس وقت بھی اپنی امت کو یاد فرما رہے ہیں. اور پوری زندگی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو یاد رکھا. جب قبر پاک میں اتارا گیا وہاں بھی امتی امتی کی صدائیں گویا کہ لگائی جا رہی ہیں. پھر جب قیامت کا جب ہولناک دن ہوگا, بلکہ اتنا ہی نہیں, پیارے آقا اس سے پہلے, قیامت سے پہلے قبر کا جو معاملہ ہے نا, قبر کے اندر بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک چہرہ دکھایا جائے گا. جب یہ سوال کیا جائے گا, ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل, اس شخص کے بارے میں, اس ذات کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا, وہاں بھی میرے آقا انشاءاللہ کرم فرمائیں گے, پیارے آقا جلوہ دکھائیں گے. تو یوں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پوری زندگی, قیامت, قبر, ہر جگہ ہمیں یاد فرما رہے ہیں. ہم ایک امتی ہونے کے اعتبار سوچیں کہ ہم اپنے آقا کو کتنا یاد کر رہے ہیں. پیارے آقا کے لیے ہم کیسے جو ہے نا وہ کیا اپنے اندر فیلنگ رکھتے ہیں, نبی پاک کو ہم کیا یاد کر رہے ہیں. دیکھیں آج نبی پاک نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ, نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اے ناظرین کرام, اے نبی پاک سے محبت کا دم بھرنے والوں, میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم داڑھی والے تھے, کیا ہم داڑھی رکھتے ہیں؟ میرے آقا امامے والے تھے, کیا ہمارا امامہ ہے؟ ہم اسی طرح دیکھیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھتے چلے جائیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طریقے سے ہمیں درس دیا. نبی پاک کی ہم صرف غلامی کا دم ہی بھریں گے, صرف نعرے ہی لگائیں گے, کب ان کی سیرت کو اپنائیں گے, کب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنائیں گے؟ آئیے نا آج نیت کریں. آج یہ پروگرام دیکھنے کے بعد میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کا ذہن بنا ہوگا, اور انشاءاللہ آج ہم سب نیت کریں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جو کام پسند ہے وہ کریں گے, اور جس کام سے میرے آقا ناخوش ہوتے ہیں انشاءاللہ کبھی اس کام کو ہم نہیں کریں گے. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پھر دیکھیں ہمارا بیڑا پار ہوگا, دنیا بھی انشاءاللہ بہتر ہوگی, آخرت بھی بہتر ہوگی, اور دونوں جہاں میں انشاءاللہ بیڑا پار ہوگا. اللہ پاک ہم سب کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت عطا فرمائے. اس طرح نبی پاک نے ہمارے لیے آنسو بہائے, اللہ کرے کہ ہمیں بھی نبی پاک کے عشق میں, نبی پاک کی محبت میں آنسو بہانے کی توفیق نصیب ہو. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ. نیا دن ہے, صبح ہو پھر آئی ہے, دیکھو لبوں پر ہے ذکر خدا, ذکر آقا, لبوں پر ہے ذکر خدا, ذکر آقا.